امریکہ اسرائیل کے لیے تڑپ اٹھا، بھاری امداد پہنچا دی۔ اسرائیل کے قریب جنگی بحری اور ہوائی جہاز کی تعیناتی، خطے میں لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کرے گا۔ اسرائیل نے آئرن ڈوم سسٹم کے لیے امریکہ سے اضافی سمارٹ بموں اور انٹرسیپٹر میزائلوں کی درخواست کر دی۔ فلسطین سے متعلق ہماری پالیسی پہلے دن سے واضح ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام پر مضمر ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بے سروپا خبریں پھیلائی جاتی ہیں، تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر غلط خبریں پھیلانا افسوسناک ہے۔ انتہا پسندی کا قلعہ خما کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد سیاسی کردار ادا کرتا رہوں گا۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے میجر علی رضا اور حوالدار نثار احمد شہید ہوئے۔ 31 سالہ شہید میجر علی رضا کا تعلق سرگودا سے تھا۔ میجر علی رضا کی شہادت پر صدر، وزیر اعظم اور سیاسی و عسکری قیادت کا اظہار افسوس اور مذمت۔ آئین و قانون چیف جسٹس کی خواہشات کے تابع نہیں، ہم ماسٹرز نہیں بلکہ آئین اور عوام کے نوکر ہیں۔ چیف جسٹس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں ریمارکس، کیس کی سماعت آج بھی مکمل نہ ہو سکی۔ کل 11 بجے پھر عدالت لگے گی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے رولز بنانے کے لیے با اختیار ہے۔ عدالت آئین سے بالا رولز بناتی ہے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے پارلیمان کا قانون اچھا ہو یا برا، لیکن سوال سپریم کورٹ کے معاملے میں مداخلت کے دروازے کے کھولنے کا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ، نیوزی لینڈ نے نیدرلینڈز کو 99 رنز سے شکست دے دی۔ حیدرآباد دکن میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے 7 وکٹوں پر 322 رنز اسکور کیے۔ نیدرلینڈز کے کولن ایکرمین 69 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوزی لینڈ کے مچل سائنٹنر نے 5 شکار کیے۔ ول ینگ نے 70، ٹام لیتھم نے 53 اور رچن روندرا نے 51 رنز بنائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔